نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ پیچھے جنگ بدر کے مختلف حالات احوال کس طرح جنگ بدر کا یہ واقعہ پیش آیا، یہ سب چیزیں پڑھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما کان للنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے ان یکونا، یہ کہ ہو لہو اس کے پاس، قیدی حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خون ریزی کرے زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا۔ جنگ بدر کیونکہ اسلام کا پہلا یہ واقعہ تھا، پہلی جنگ تھی، تو اس میں 70 مشرکین کو مسلمانوں نے واصل جہنم کیا تھا اور 70 ہی کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ تو قیدیوں کے حوالے سے جو جواز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جواز کا مطلب ہے کہ دونوں پہلو برابر ہیں، چاہے یہ کام کیا جائے چاہے وہ کام کیا جائے۔ تو اس وقت جب ان سب کو لایا گیا تو مسلمانوں کے پاس یہ اختیار تھا، تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ تو آپ علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ ان میں کچھ ہمارے رشتے دار ہیں، کوئی خالہ زاد ہے، کوئی چاچی زاد ہے، اس طرح کے مختلف ہمارے رشتے ہیں، تو چاہیے کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کو انہیں ہدایت دے اور یہ مسلمان ہو جائیں، اور فدیے کے پیسوں سے یا فدیے کی جو رقم ملے گی اس سے ہم مسلمانوں کے لیے مزید جنگی ساز و سامان یا قوت کا ساز و سامان خریدیں گے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا اور آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ مشورہ پسند بھی آیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ میری رائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ میری رائے اور مشورہ ہے کہ جتنے بھی مشرکین جتنے بھی قیدی بنا کر لائے گئے ہیں سب کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو سب قتل کر دیں، سب کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا یا مشورہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا، اور جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے ساتھ لوگوں کا اتنی زیادہ تائید حاصل تھی، تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ یعنی جب قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کسی نبی کے لیے یہ بات درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ خون ریزی سے گریز کرے۔ یعنی بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دو برابر کے جائز اعمال بھی کام بھی وہ اس میں سے ایک افضل ہو جاتا ہے اور ایک اس میں راجع اور دوسرا مجروح ہو جاتا ہے، یعنی ایک کا کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے دوسرے کی بنسبت۔ تو یہاں پر ان کفار کو قتل کرنا زیادہ بہتر تھا کہ اس سے ایک تو مشرکین کی کمر ٹوٹتی، ان کی فوجی طاقت میں کمی پیدا ہوتی اور ان کے حوصلے پست ہوتے، کیونکہ پہلی جنگ تھی اور ابتدائی اسلام کا یہ دور تھا، اسلام جب پھیلنا شروع ہوا۔ جبکہ اسلام اس سے پہلے آپ علیہ السلام 13 سال مکہ میں دعوت دے چکے تھے، لیکن یہ جنگی حالات کا پہلا دور تھا،
تو اس لیے یہ صورتحال جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کا یہ عمل ناپسند کیا۔ اگرچہ یہ عمل ناجائز نہیں تھا لیکن افضل نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو آگے انشاءاللہ اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ